الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وکل آئین اتی الرسل الکرام بہا فإنما اتصلت من نورہ بہم فإنہ شمس فضل ہم کواکبها یظہرن انوارہا للناس فی الظلم۔ معزز سامعات، اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کو اشرف المخلوقات کے تاج سے سرفراز فرمایا، یعنی انسانوں کو یہ شرافت عطا فرمائی کہ وہ ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور سارے انسانوں میں انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری باطنی ہر اعتبار سے کامل اور اعلیٰ و افضل پیدا فرمایا۔ تو تمام نفوس بشریہ میں انبیاء کرام سب سے کامل اور سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے ازکیٰ، سب سے اطہر ہیں۔ انبیاء کرام میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجات میں تفاوت رکھا ہے۔ انبیاء کرام اگرچہ کہ سب بلحاظ نبوت کامل ہیں، سب سے زیادہ کمال ان کو حاصل ہے ہر اعتبار سے، لیکن ان میں بھی سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ذات گرامی، سب سے اشرف و اعلیٰ، سب سے ازکیٰ و اطہر، سب سے زیادہ افضل ہمارے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو بھی نبی آئے انہوں نے معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو ظاہر کیے۔ اللہ نے ان کو جو معجزات عطا کیے تھے، ان کی صداقت اور ان کی حقانیت پر وہ لوگوں کو بتائے۔ کوئی نبی دنیا میں ایسے نہیں آئے جن کو اللہ نے کوئی معجزہ نہیں دیا۔ ہاں، معجزات میں فرق ضرور ہے، کسی کو زیادہ معجزات دیے گئے اور کسی نبی کو صرف ایک معجزہ بھی دیا گیا، لیکن سب سے زیادہ معجزات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ بلکہ انبیاء کرام کو جو معجزات عطا کیے گئے، حقیقت میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کا، آپ کے معجزات کا فیض ہے۔ سارے معجزات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے جو انبیاء کرام کو بھی عطا کیے گئے تھے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو معجزات انبیاء کرام کو عطا کیے گئے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ہی فیض ہے، نور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے انہیں عطا کیے گئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء کرام کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے جیسے کہ آسمان میں سورج کا مقام ہوتا ہے۔ ستارے سورج ہی سے نور حاصل کرتے ہیں، روشنی اور فیض حاصل کرتے ہیں، تو اسی طرح انبیاء کرام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نورانیت کو حاصل کیے ہیں، اور انوار اور فیوز و برکات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملے ہیں۔ اسی کو امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور قصیدے بردہ میں بیان کیا ہے، جس کو میں نے خطبے کے بعد ان کے 2 اشعار کو یہاں پر ذکر کیا تھا کہ جو بھی نبی معجزات کو ظاہر کیے ہیں، انبیاء کرام کو جو بھی معجزات دیے گئے ہیں، وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کے تصدق میں ہی ان کو ملے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان فضیلت کے سورج ہیں اور انبیاء کرام ستارے ہیں۔ ستارے اپنے انوار کو ظاہر کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاریکیوں میں، تو اس نور کی وجہ سے جو انہیں سورج سے ملتا ہے۔ تو یہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار قصیدہ بردہ شریف کے ہے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اسی کی روشنی میں سیرت طیبہ کی کتب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان انبیاء کرام کے درمیان، آپ کے معجزات کا کمال اور جو معجزات آپ کو اور انبیاء کرام کو عطا کیے گئے ہیں، آج ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ معزز سامعات، سب سے پہلے دنیا میں تشریف لانے والی ذات کرام، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے، بڑی شان اور عظمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، بڑی بزرگی ان کو بخشی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا شق صدر فرمایا،
اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا شق صدر ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا اور قلب مبارک میں علم و حکمت، ایمان و حکمت اور علم و معرفت کو اللہ تعالیٰ نے بھر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے خلق وجودی کا اللہ تعالیٰ نے یعنی اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ لیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق نبوی کا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا۔ تو انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس سے اعلیٰ و افضل شان و عظمت اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے سجدہ بھی کروایا۔ اس کے متعلق بزرگان دین نے لکھا ہے کہ دراصل وہ اسی وجہ سے تھا کہ ان کی پیشانی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک چمک رہا تھا، اسی لیے حقیقت میں فرشتوں نے اسی نور کو سجدہ کیا اور اسی نور کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا۔ بہرحال آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر قرآن مقدس میں فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پھر اہل ایمان کو بھی حکم دیا کہ تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ تو آدم علیہ السلام کو جو شان دی گئی کہ فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کیا صلاۃ و سلام کا، تو اس کا ذکر کیا ان اللہ و ملائکتہ کے الفاظ سے، یعنی آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا، سجدے کا ذکر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ فرمایا مطلق، فسجد الملائکہ، ملائکہ کا لفظ مطلق آیا ہے بغیر ذکر اور تخصیص کے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ و سلام کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَلَائِكَتَهُ، تو یعنی ملائکہ کی نسبت خاص اپنی طرف کر کے شرافت اور ان کی بزرگی کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ظاہر فرمایا، حبیب پاک علیہ صلاۃ والسلام کی صلاۃ و سلام کے شرافت کی وجہ سے اس کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف فرشتوں کو سجدہ کروایا آدم علیہ السلام کو، لیکن جب حبیب پاک علیہ صلاۃ والسلام کے صلاۃ و سلام کا ذکر فرمایا تو خود کو بھی شریک کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی صلاۃ و سلام بھیجتا ہے۔ پھر دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے ایک مرتبہ سجدہ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کا معاملہ دائمی اور استمراری ہے، یعنی صرف ایک مرتبہ نہیں ہوا، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری فرما دیا کہ ہر وقت اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، اہل ایمان کو بھی اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور بھی فضیلتیں اپنے نبی کو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جس کا ذکر قرآن مقدس میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے اسماء، ناموں کی تعلیم دی، ان کو علم عطا کر دیا، ساری چیزوں کے نام وہ جانتے تھے۔ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بات آتی ہے تو ہمیں یہ روایت ملتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو، کہ اس وقت ابھی وہ آب و گل کے درمیان تھی، یعنی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، میرے سامنے متمثل کر دیا، میرے سامنے پیش کر دیا اور ان کے اسماء کا مجھے علم عطا فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور سارے لوگ جو دنیا میں آنے والے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش بھی فرما دیا اور ان کے نام بھی بتا دیے، دنیا میں آ کر وہ کیا کریں گے، کیا حرکتیں، کیا افعال ان سے ہوں گے، کیا ان کا انجام ہوگا، اور کیا ان کو پیدا کرنے کے اغراض اور مقاصد ہے، یہ ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اسماء کا علم دیا گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کے علم کے ساتھ یہ اضافی علوم بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔
حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی شان تو ویسے بڑی کمال والی ہے، اس کے متعلق کیا بیان کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی شان تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا علم عطا فرما دیا، تو کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہ ہو۔ قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، یعنی اے حبیب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی پہلے جو چیزیں آپ کے علم میں نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا علم آپ کو عطا فرما دیا، تو اب ایسی کوئی شے ہے ہی نہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان و عظمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں عطا فرمائی ہے۔ انبیاء کرام کی فضیلتوں کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کو دیکھا جائے تو امتیاز و فرق واضح ہو جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان اللہ کے پاس ہے، کیسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ انبیاء کرام میں بھی آپ امتیازی یعنی شان رکھتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کو بھی بڑی شان اور عظمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان کی شان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یعنی ہم نے ان کو بلند مقام کی رفعت عطا فرمائی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کی شان ہے کہ بلندیوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا، بڑی بلندیاں عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بلندی عطا فرمائی کہ کسی اور نبی کو ایسی بلندی اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی بلندیاں عطا فرمائی۔ شب معراج کا واقعہ مشہور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمان، پھر آسمانوں کی سیر، پھر جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، عرش الہی تک، اللہ کے قرب کے خاص مقام تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی، اور ایسا عروج اور ایسی بلندی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ کسی اور نبی کو وہ بلندی عطا نہیں ہوئی۔ اس کا ذکر سورہ اسراء میں ہے، پہلی آیت میں 15ویں پارے کی، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے جس نے اپنے بندے خاص کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیوں کا ذکر ہے۔ انبیاء کرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ ان کی شان و عظمت یہ ہے کہ ان کی وجہ سے، ان کے فیض سے اور ان کے وجود کی برکت سے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے غرق ہونے سے بچا لیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو یہ شان دی کہ ان کی وجہ سے ان کی قوم کے ایمان والے غرق ہونے سے بچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی، یہ آپ ہی کی خصوصیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کی برکت سے آپ کی امت یعنی آسمانی عذاب عام، یعنی ایسا عذاب جو سب کو شامل ہو، ایسے عذاب سے ہلاک ہونے سے محفوظ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ذکر بھی فرمایا، بیان کیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے حبیب ان لوگوں کو، یعنی آپ کی امت کو، یہ لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے جبکہ آپ ان میں تشریف فرما رونق افروز ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس لوگوں کے لیے باعث حفاظت ہے کہ عام عذاب میں وہ ہلاک نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا اور کفار و مشرکین اس میں غرق ہو گئے، اہل ایمان بچ گئے، ایک کشتی کے ذریعے سے جو لکڑی کی حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کی تھی، وہ لکڑی کی کشتی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پانی میں محفوظ رکھا۔ یہ آپ کی شان ہے کہ وہ کشتی محفوظ رہی، تیرتی رہی، وہ نہیں ڈوبی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کو معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ اعلیٰ و ارفع معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے
کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ نے ملاحظہ کیا کہ اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مومن نہیں ہوئے تھے پانی کے ایک کنارے بیٹھے ہوئے تھے. دوسرے کنارے پر ایک پتھر تھا. تو انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو عرض کیا کہ اگر آپ صادق ہیں تو اس پتھر کو جو دوسرے کنارے پر ہے آپ حکم فرمائیے وہ یہاں تک آ جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ ظاہر فرمایا. اسی وقت آپ نے پتھر کو اشارہ کیا تو وہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور وہ زمین میں جو پیوست تھا نکل گیا اور تیرتا ہوا پانی پر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گیا, دوسرے کنارے پہنچ گیا اور سامنے کھڑا ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی اس نے دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اکرمہ اتنا کافی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ حکم فرمائیے کہ وہ پتھر پھر سے اپنی جگہ چلا جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر کو حکم فرمایا, اشارہ کیا تو وہ پتھر پھر اپنی جگہ پر واپس چلا گیا. یہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے. معزز سامعات, غور کرنے کی بات ہے کہ کشتی پانی میں تیرتی ہے, لکڑی کی کشتی. حضرت نوح علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ کشتی ڈوبی نہیں, پانی پر تیرتی ہوئی محفوظ رہی. لیکن پتھر پانی میں تیرتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ظاہر فرمائی کہ آپ کے اشارے سے پتھر تیرتا ہوا اس کنارے آیا بھی اور واپس چلا بھی گیا اور ڈوبا نہیں. تو یہ شان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. دیگر انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو شان و عظمت عطا فرمائی, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس میں امتیازی شان اور امتیازی خصوصیتیں عطا فرمائی. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سب جانتے ہیں کہ نمرود کی لگائی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ رہے اور آگ ان کو نہیں جلا سکی, سلامتی والی اور ٹھنڈی بن گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کا کون سا معجزہ ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ کو بجھا دیا. قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا کہ یہ کفار و مشرکین ہمیشہ جنگ کی آگ کو سلگانا چاہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر یہ ظاہر فرمایا کہ نبی موجود ہیں اور نبی کا منشا نہیں ہے, اسی لیے وہ آگ, جنگ کی آگ بجھتی رہی. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سفر معراج میں مختلف مراحل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ہوا. زمین پر بھی آپ نے سیر فرمائی, آسمانوں کی بھی سیر ہوئی. تو اس سفر میں ایک دریا آگ کا بھی تھا جس پر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور بالکل سلامتی کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزر گئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنس کا بھی, آگ میں محفوظ رہنے کا بھی صرف ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا, بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان ہے کہ آپ کے لعاب مبارک کی برکت سے آپ کے غلام بھی آگ کے اثر سے محفوظ رہے. چنانچہ نسائی شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں محمد بن حاطب رضی اللہ عنہ کہ میں ابھی بچہ تھا, چھوٹا تھا. ایک مرتبہ ہوا یوں کہ آگ پر ابلتی ہوئی ہانڈی میرے اوپر گر گئی, جس کی وجہ سے میری جلد سخت جھلس گئی, میں جل گیا, چمڑا جل گیا. تو فوری ان کے والد ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی تو اپنا لعاب دہن مبارک اس مقام پر لگایا جو جل گیا تھا. تو فوری ہی وہ ٹھیک ہو گئے اور بالکل اس طرح سے ان کی جلد ہو گئی کہ کبھی جلی ہی نہیں تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی یہ برکت ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آگ کے اثر کو فوری زائل کر دیا, دور فرما دیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتیازی شان ہے, یہ آپ کی خصوصیت ہے, اور کئی عظمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب بات چل رہی ہے تو
سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام خلت عطا فرمایا، آپ اللہ کے خلیل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام محبت عطا فرمایا، آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہے، آپ کا مقام محبوبیت کا مقام ہے، آپ اللہ کے محب بھی ہیں، لیکن ایسے محب ہے کہ مقام محبوبیت پر آپ سرفراز ہیں۔ مقام محبوبیت کی بہت سی تفصیلیں ہیں، مقام محبوبیت ہی کا یہ اثر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے دن جب اللہ تعالیٰ بڑے جلال میں ہوگا، کسی نبی کی ہمت نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں مخلوق کی سفارش اور شفاعت کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کلام فرمائیں گے اور شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ اور شفاعت عام کا یہ مقام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محبوبیت کا اثر ہے۔ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام خلت بھی عطا فرمایا، مقام محبت بھی عطا فرمایا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام خلت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام خلت سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام وغیرہ انبیاء کرام، حدیث شریف کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ جب ان حضرات کے سامنے یہ مخلوق جب محشر کے دن جائے گی اور ان سے معروضہ کرے گی کہ شفاعت کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارا یہ مقام نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارک میں یہ الفاظ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اہل محشر کہیں گے کہ آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کیجئے، سفارش کیجئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں تو خلیل تھا اللہ کا، لیکن دور دور سے تھا، میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقام کی وجہ سے کلام کروں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے میں بڑا فرق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا تھا، مشہور واقعہ ہے، سب اہل ایمان جانتے ہیں، اہل اسلام جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے دن جب کعبہ شریف میں بت جو پیوست تھے، نصب کیے گئے تھے زمانے جاہلیت میں، اپنی دست مبارک میں جو چھڑی تھی اس سے اشارہ فرمایا اور قل جاء الحق وزهق الباطل فرمایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی برکت سے وہ بت جو زمین میں پیوست تھے اوندھے منہ گر گئے، ایک ایک بت گرتا جاتا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے بتوں کو توڑا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی بتوں کو توڑا، تو اللہ کے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح سے بتوں کو توڑا۔ دیگر انبیاء کرام کے مقامات میں ہم دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی شان و عظمت کے حامل ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات عطا فرمائے۔ آپ کا مشہور معجزہ یہ ہے کہ عصا جو لکڑی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جب وہ زمین پر رکھتے تو وہ اژدہا بن جاتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا کون سا معجزہ عطا فرمایا؟ کئی معجزات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے تنے کو ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو اس کو دور ہٹا دیا گیا، تو وہ کھجور کا تنا جو لکڑی تھا وہ جاندار بن گیا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا لکڑی کا جاندار بن گیا، اژدہا بن گیا، حیوان زندگی والا بن گیا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو لکڑی کا تنا ہوتا تھا، کھجور کا تنا، وہ زندگی کے آثار اس میں پیدا ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں وہ اتنا رویا کہ سارے صحابہ کرام نے اس کی آواز، اس کی ہچکیوں کی آواز، رونے کی آواز کو سنا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ بے جان لکڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے جاندار بن گئی۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ مکہ شریف میں ابو جہل نے یہ ارادہ کیا، جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
عبادت الہی میں مصروف تھے، تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ ایک پتھر بڑا لائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال کر وہ تکلیف پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی حفاظت فرمائی اور ایسی شان و عظمت ظاہر فرمائی کہ وہ ڈر کر بھاگ گیا۔ ہوا یوں کہ جب وہ ارادے سے اپنے ناپاک قریب ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک کندھوں پر دو بڑے اژدہے بیٹھے ہوئے اسے نظر آئے، تو جس کی وجہ سے وہ دیکھ کر ڈر کر بھاگ گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی اور اژدہوں کو ظاہر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ مشہور اس میں سے ایک آپ کا ید بیضا بھی ہے، یعنی آپ کا ہاتھ جب آپ بغل میں رکھ کر نکالتے تو وہ نورانی ہو جاتا اور بڑا چمکنے لگتا، ایسی چمک اس میں پیدا ہو جاتی کہ نگاہیں دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ، یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کو سراپا نور بنایا، ایسا نور عطا فرمایا کہ اگر اس کو ظاہر کر دیا جاتا تو پھر کوئی آنکھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور جمال کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر بشریت کا حجاب ڈالا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے نور، لیکن لباس بشری میں آپ تشریف لائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ سراپا نور اور حسن و جمال میں، نورانیت میں سب سے افضل و اعلیٰ اور ارفع ہیں۔ دیگر معجزات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ بھی ہے کہ دریا آپ کے لیے پھٹ گیا اور راستہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کے ایک اشارے سے آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو گیا، پھٹ گیا اور دو طرف چلا گیا۔ سب لوگوں نے اس کو دیکھا۔ یہ بھی غور کیا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا زمین میں پھٹا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند آسمانوں والا پھٹ گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اس طرح سے آشکار ہوئی کہ آپ کی سلطنت نہ صرف زمین پر ہے بلکہ آسمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلطنت عطا فرمائی ہے۔ اور بھی کئی معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جنس کے بلکہ اس سے اعلیٰ معجزات اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطا فرمائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت لسانی عطا فرمائی۔ بڑی فصیح گفتگو آپ فرمایا کرتے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، یعنی میرے بھائی ہارون جو مجھ سے زبان میں زیادہ فصیح ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فصاحت اور ایسی بلاغت عطا فرمائی کہ اس کا کوئی مثل پیش ہی نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، گفتگو کی فصاحت اور بلاغت کا یہ عالم ہے، یہ حال ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو بھی سن لیتا آپ کے کلام سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، ضرور اس کا اثر ان کے دلوں پر ہوتا جو حضور کا کلام سن لیتے تھے۔ یہ آپ کی فصاحت کا کمال ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مقدس سننے سے اہل عرب نئے لوگوں کو بھی روکتے تھے اور خود بھی سننا نہیں چاہتے تھے۔ بڑا سحر اس کا طاری ہو جاتا تھا، بڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام انتہائی فصاحت کے اعلیٰ درجے پر ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شان فصاحت میں بھی سب سے زیادہ امتیاز عطا فرمایا، سب سے زیادہ بڑا مقام عطا فرمایا۔ آپ نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ تو ایسا کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جس کی گہرائی کو پانا اور جس کا ادراک کرنا انسانوں سے ممکن نہیں ہے۔ تو ایسا فصیح کلام عطا فرمایا۔ اور ہارون علیہ السلام کے کلام کی فصاحت کو دیکھا جائے تو ان کی فصاحت عبرانی زبان تک محدود تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت عربی زبان والی ہے۔ عربی زبان خود ساری زبانوں میں سب سے فصیح زبان ہے۔ ہارون علیہ السلام کی فصاحت قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ فصاحت ان کی موسیٰ علیہ السلام کی بنسبت تھی، افصح منی انہوں نے فرمایا۔
موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، حضرت ہارون علیہ السلام ان سے زیادہ فصیح تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت مطلق ہے، اور سارے انبیاء کرام میں سب سے زیادہ فصاحت اور بلاغت اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا فرمائی، اور دیگر انبیاء کرام کو مختلف شان اور عظمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ ان کا ظاہری حسن و جمال بڑا مشہور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نصف حسن عطا فرمایا، حسن کا آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ بڑا حسن و جمال یوسف علیہ السلام رکھتے تھے کہ ان کے زمانے میں کائنات میں ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو حسن کل دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل حسن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بھی بڑی شان رکھتا ہے، بڑا نرالا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صباحت عطا فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام کو صباحت عطا فرمائی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ملاحت عطا فرمائی۔ حسن یوسف کو دیکھ کر زلیخا کی سہیلیوں نے حیرت کے عالم میں اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا اور ان کو احساس بھی نہیں ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی یہ شان ہے کہ جو بھی آپ کو دیکھتا تو آپ کا گرویدہ ہو جاتا اور آپ پر اپنی جان قربان کر دیتا۔ تو مردان عرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر آپ پر اپنی جانوں کو فدا کرتے، اپنی جانوں کو قربان کیا کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات عطا فرمائے، جن کا ذکر ہمیں قرآن مقدس میں بھی ملتا ہے۔ آپ کا یہ معجزہ تھا کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا، یہ بھی آپ کا معجزہ تھا کہ لکڑی جو خشک اور سوکھی ہوئی ہوتی، حضرت داؤد علیہ السلام اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے تو وہ بالکل تر و تازہ ہو جاتی اور اس پر پتے بھی پیدا ہو جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان دیکھیے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتھر بھی نرم ہو گئے۔ چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا سر انور غار میں داخل فرمایا۔ تو سر انور جب غار میں داخل فرمایا تو پتھر جو تھے، غار چھوٹا تھا، وہ پتھر نرم ہو گئے اور بالکل کشادہ ہو کر وہ وسیع ہو گئے، یعنی کشادگی ان میں پیدا ہو گئی اور آپ اندر تشریف لے گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتھر جب کشادہ ہو گئے تو معلوم ہوا کہ پتھر نرم ہو کر کشادہ ہو گئے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے جس طرح لوہا نرم ہو جاتا تھا، لکڑی ان کے ہاتھ میں تازی ہو جاتی تھی، تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ ام معبد رضی اللہ عنہا کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو ان کے پاس ایک بکری تھی، انہوں نے ضیافت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر ہجرت میں، تو جو بکری ان کے پاس بالکل لاغر، سوکھی، دبلی اور کمزور ہو چکی تھی، اس کے تھن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا تو بالکل تر و تازہ ہو گیا، بکری موٹی اور فربا ہو گئی اور صحت مند ہو گئی، طاقتور ہو گئی، اور اتنا دودھ اس بکری نے دیا کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ عام طور پر بکریاں اتنا دودھ دیتی ہی نہیں، اتنا دودھ اس بکری نے دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے اور آپ کا یہ معجزہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ روایتوں میں آتا ہے اور قرآن مجید میں بھی مذکور ہے کہ پہاڑ بھی تسبیح کیا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں آپ کے ہاتھوں میں کنکر بھی آ کر تسبیح کیا کرتے تھے، کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی جب یہ شان ہے کہ ان کے ساتھ پہاڑوں نے تسبیح کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعجازی شان اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمائی، آپ کا یہ معجزہ بیان فرمایا، ظاہر کیا لوگوں کے سامنے کہ آپ کے دست اقدس میں کنکریوں نے کئی مرتبہ تسبیح پڑھی۔ اور ابھی ایک معجزہ آپ نے سماعت کیا کہ ایک پتھر، وہ روایت جو میں نے آپ کو بیان کی ہے
کہ ایک اکرمہ بن ابو جہل نے جب ایک معجزے کا یعنی طلب کیا تو پتھر دوسرے کنارے سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر آ گیا اور اس پتھر نے بھی کلام کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیا۔ کئی معجزات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بے جان چیزوں کی تسبیح کی آواز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود کی وجہ سے، آپ کے معجزے کی برکت کی وجہ سے صحابہ کرام نے سنی ہے۔ استوان حنانہ کے رونے کی بھی آواز صحابہ کرام نے سنی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں اللہ تعالیٰ نے یہ شان رکھی ہے کہ آپ کے دست اقدس میں کنکریوں نے بھی تسبیح پڑھی۔ الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو شان عطا فرمائی ہے اس کے مثل اور اس کی جنس کے معجزات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آغاز میں نے جو امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدے کے 2 شعر پڑھے تھے، اس میں انہوں نے بیان کیا کہ حقیقت یہی ہے کہ انبیاء کرام کو جو معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا فیض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا، آپ کے نور کا فیض ہے جو انبیاء کرام کو عطا کیے گئے۔ تو جتنے معجزات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، کسی اور نبی کو اتنے معجزات عطا نہیں کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشہور معجزہ ہے کہ کسی اندھے کو یعنی چہرے پر آپ ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا تھا۔ اس قسم کا معجزہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی ایک آنکھ نکل گئی تھی، زخمی ہو گئی تھی ایک جنگ کے موقع پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی حالت میں وہ حاضر ہوئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس سے اس کو اس کی جگہ پر رکھا، لعاب دہن مبارک لگایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی اور پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے معجزات، لعاب دہن کے معجزات، اتنے معجزات کتب سیرت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات جن ائمہ اور بزرگوں نے بیان کیے ہیں، اتنے زیادہ بیان کیے ہیں کہ اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اللہ تعالیٰ مخلوق پر آشکار کرنا چاہا تاکہ مخلوق ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ جب انبیاء کرام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے، انبیاء کرام جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے فیض پاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عام انسانوں کو کتنا تعلق اپنا وابستہ کرنا چاہیے، کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر انسان فیوز و برکات حاصل کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے بھی سردار ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل البشر ہونے میں کیا تأمل۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کی شان و عظمت آشکار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے وجہ یہی ہے، بزرگوں نے بیان فرمائی ہے کہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو اپنے دل میں رکھے اور ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے کوئی خاص مہینہ، کوئی خاص دن کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کا یہ احسان ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اتنے احسانات ہیں امت پر کہ اس کے شکریہ میں امت اپنی زندگی بھی اگر صرف کرے تو کم ہے۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف عطا فرمایا، ایسے عظمتوں والے نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا کہ جن کی وجہ سے اس امت کا بھی مقام اور مرتبہ بلند ہوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کریں، ہمیشہ اپنی زبان کو آپ کے مقدس ذکر میں تر رکھیں، کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور درود شریف کثرت سے پڑھنے کا ہم اہتمام کریں۔ یہ ہمارا گویا کہ دینی فریضہ ہے، ایمان کا فریضہ ہے، محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یاد کریں، کیونکہ محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس چیز سے جتنی محبت کرتا ہے اتنا اس کا ذکر کرتا ہے۔
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معجزات، یہ شان و عظمت ظاہر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ لوگوں کے دلوں میں متمکن ہو جائے، لوگوں کو معرفت ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی پہچان ہو، تاکہ کامل محبت رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی مضبوط کر لیں، اپنا تعلق قائم کر لیں اور ہمیشہ حضور کی تعریف کرتے رہیں۔ تو مقصد یہی ہے، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کثرت سے ذکر کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، آپ کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ پر عامل رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی نصیب فرمائیں اور آخرت میں بھی نصیب فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔